نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ واجب الاحترام قابل صدر احترام میرے بھائیوں اور اس فیس بک پر دیکھنے والے قوم اور ملت کے، ہمارے مستقبل کے اور ہمارے دین اسلام کے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ فیس بک اپنی آئی ڈی پر میں لائیو نہیں آ سکا، شاید کچھ پوسٹوں سے احباب ناراض ہو رہے ہیں اور انہوں نے میری اس پوسٹوں پر شاید وہاں اس طرح کے کوئی کمنٹس کیے جس وجہ سے فیس بک آئی ڈی والوں نے 30 دن تک مجھے اپنی آئی ڈی سے لائیو آنے سے روک دیا ہے۔ بہرحال فیس بک کے ذریعے عوام تک آواز پہنچانا ایک ذریعہ ہے، فیس بک والے بلاک کریں یا دنیا والے بلاک کر دیں، انشاءاللہ حق حق رہے گا اور باطل باطل رہے گا، ہمیشہ حق کی آواز عوام تک پہنچتی رہے گی، ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، حق رہے گا اور باطل مٹتا رہے گا، اسلام انشاءاللہ دن بدن تقویت لیتا رہے گا، اسلام سربلند رہے گا اور اسلام کی عظمتیں انشاءاللہ دنیا کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک کونے تک ضرور پہنچیں گی۔ آج سے ایک حکومت پاکستان کی طرف سے بیان منظر عام پر آیا جس بیان نے پوری امت مسلمہ کو ایک تشویش کے لہر میں دھکیل دیا ہے۔ درد دل رکھنے والا ہر ایک مسلم کائنات کے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے، مرنے اور مٹنے والے، ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر ایمان کی نوید بنانے والا آج ہر ایک مسلم بھائی اس حکومت پاکستان کے بیان پر نہ صرف رنجیدہ ہے بلکہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہے، جس میں حکومت پاکستان نے قائدیانیوں کو اقلیت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اقلیتی کمیشن میں ان کو جگہ دینے کا فیصلہ، اقلیتی کمیشن میں قائدیانیوں کو بٹھانے کا فیصلہ، پاکستان میں اقلیت کے طور پر ان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ، حکومت کا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے جذبات کے اوپر آج ایک آخری وار کرنے کی اس حکومت نے کوشش کی، جس کے لیے واحد میری جماعت جمعیت علماء اسلام نے کہا، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ ملک پاکستان میں ریاست مدینہ کا نظام نہیں لانا چاہتا بلکہ ریاست مدینہ کے نظام کو اور ریاست مدینہ کے قانون کو اور ریاست مدینہ کے تناظر میں بننے والے آئین پاکستان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اقتدار میں آیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قائدیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں ہم اقلیت میں ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ آج تک وہ قائدیانی جس کو پاکستان کے علماء نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا، سب سے بڑھ کر
آئین پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا، آج ان قائدیانیوں کو اقلیت کے کمیشن میں بھی مسلمان کہتے ہیں، جو آئین پاکستان کے منکر ہیں، جو آئین پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو نظریے پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں۔ آج ان قائدیانیوں کو وہ اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے جس سے قائدیانی آگے بڑھ کر عوام الناس میں اپنے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جس طرح غیر مسلموں کو یہاں عبادت خانے بنانے کی، چرچ اور مندر بنانے کی، عبادت کرنے کی، اپنے دین کی تعلیم اور ترویج کرنے کی اجازت ہے، بالکل اسی طرح اقلیتی کمیشن میں قائدیانی کو شامل کر کے ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ مساجد بھی کھولیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کریں، وہ قائدیانیت کی سرعام تعلیم بھی کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو برملا کھلم کھلا اجازت کے طور پر قائدیانی بناتے پھریں۔ اب تک میں بتانا چاہتا ہوں، مسلمان گنہگار ہو سکتے ہیں، بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ آپ قائدیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں بلا شک شامل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہلے قائدیانیوں کو کہیں کہ وہ آئین پاکستان کے منکر نہ بنیں، وہ آئین پاکستان کا انکار نہ کریں، وہ اپنے آپ کو مسلمان مت کہلوائیں، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں ہم کافر ہیں، ہم آئین پاکستان کا منکر ہیں، ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم مسلمان نہیں۔ قائدیانی اپنی زبان سے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، غیر مسلم ہونے کا اقرار کریں، غیر مسلم ہونے کا دعویٰ کریں، اس کے بعد ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائیں گے، اپنے آپ پر مسلمانوں کے نام بھی رکھیں گے، اللہ رب العزت کی بات بھی کریں گے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات بھی کریں گے، لیکن آخری نبی نہیں مانیں گے، ختم نبوت کا انکار کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ رب محمد کی قسم، کوئی ایک بھی غیرت مند مسلمان اگر باقی ہے، کسی بھی صورت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ یہ تمہارے تاج، یہ تمہاری حکومتیں کسی صورت سلامت نہیں رہیں گی۔ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی تو پھر اللہ رب العزت کی غیرت بھی ہے، اللہ کے ہاں فیصلے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ پہلے قائدانیوں کو کہیں کہ وہ منظر عام پر آئیں، اپنے آپ کو اقلیتی طور پر تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں۔ اس کے بعد وہ آئین پاکستان کے منکر ہیں۔ آپ ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم انتہا پسند ہیں، ہم انتہا پسند نہیں۔ ہم نے اپنی زبان کے ذریعے اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کی بات کی، ہم نے ووٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وطن عزیز پاکستان میں جمہوریت کے ذریعے اسلامی نظام کے لیے محنت کی ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور پر نہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے، گولی کے ذریعے نہیں، بولی کے ذریعے عوام کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ جب آئین پاکستان کہتا ہے کہ قائدیانی کافر ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ قائدیانی کافر ہے، اور پھر آپ نے بھی یہ کہنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ جو حضور پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کافر اپنے آپ کو کافر مانے، اپنے آپ کو کافر تسلیم کرے، غیر مسلم تسلیم کرے، پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر قائدیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آئین پاکستان کا انکار کرتے ہیں، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، آقا نامدار کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو پھر سن لو، ہم آپ کو قائدیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میری جماعت اس پر واضح موقف لائے گی، لیکن میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ
ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے ان کو اس طرح اجازت دیں گے جس طرح غیر مسلم ہندو کو اجازت ہے کہ وہ مندر بنائے، وہاں جا کر آزادی کے ساتھ عبادت کرے، کیا آپ قائدانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے ان کو اس طرح اجازت دیں گے جس طرح عیسائی کو چرچ بنانے کی اجازت ہے، اپنے دین اور مذہب کی آزادی کے ساتھ تعلیم اور تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ اگر قائدانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر مسجد بنائے گا، اگر قائدانی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ہمارے ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، گاؤں سطح پر، شہر سطح پر مسجد بنا کر قائد نامدار کے ختم نبوت کا انکار کرے گا اور آقا نامدار کے ختم نبوت کو چیلنج کرے گا اور مرزا غلام احمد قائدانی کی نبوت کی تعلیم اور تجرید کرے گا، تو رب محمد کی قسم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنی مائیں، اپنے بیٹے، پوری کائنات آقا کے ختم نبوت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حکومت نہیں، ہزاریں حکومتیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں خبردار کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ قائدانیت کو لگام دو۔ آج ہوش کے ناخن لے وہ دوست، وہ احباب جو کل میری جماعت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ہم کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہاں کرتارپور بارڈر کھول کر عیسائیوں کو سہولت نہیں دینا چاہتا بلکہ قائدانیوں کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے اوپر تنقید کی گئی، ہمارے کشمیری بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، 4 مہینوں سے وہاں کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، کوئی مسلمان ماں بہن روڈ پر نہیں نکل سکتی، بازار نہیں جا سکتی، ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی۔ ہمارے کشمیری بھائی تڑپ رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی مر رہے ہیں، انڈیا ان کو مار رہا ہے۔ اسلام کا دشمن ہندوستان، پاکستان کا دشمن ہندوستان ان کو قتل کر رہا ہے، وہاں ہمارے کشمیری بھائیوں پر تو ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں خیر سگالی کے بنیاد پر کرتارپور بارڈر کھول کر سکھوں کے ساتھ معاہدے اور اتحاد کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو تنازع کشمیری بارڈر پر، دوسری طرف آپ کی محبت کرتارپور بارڈر پر۔ درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا پھر سنگ ہو جا۔ ہم آپ کی ان پالیسیوں کو جانتے ہیں۔ آپ آج اقلیتی کمیشن میں قائدانیت کو شامل کر کے ان کو مسجد بنانے کی اجازت دینا چاہتے ہو، ان کو ترویج کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہو، ان کو عام مسلمانوں میں گھل مل کر ختم نبوت کے انکار کی اجازت دینا چاہتے ہو۔ اگر وہ اقلیتی کمیشن میں شامل ہو کر آقا نامدار کی ختم نبوت کے انکار کے لیے مرزا غلام احمد کی نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے تو رب محمد کی قسم ہم روڈوں پر، چوکوں پر، راستوں پر طاقت کے ذریعے آقا نامدار کے ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ کوئی مائی کا لال اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے آقا کے ختم نبوت پر شب خون نہیں مار سکتا۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حضور کے دشمن کو، ختم نبوت کے منکر کو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کے مذہب کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ریاست مدینہ نہیں بنایا جا رہا، یہ ریاست مدینہ پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ اٹھو اٹھو، علماء کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر عالم کو مصلی پر امام مانتے ہو تو پھر علماء کو اسی طرح آپ کو قائد ماننا پڑے گا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث بھی تھے اور امت مسلمہ کے قائد اور لیڈر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام بھی تھے اور امت مسلمہ کے قائد اور لیڈر بھی تھے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے امام بھی تھے اور وقت کے حکمران اور قائد بھی تھے۔ حضرت عثمان کے بعد میرے مرشد امام علی مصلی کے امام، حکمران اور خلیفہ بھی تھے، کے قائد بھی تھے۔ امام بھی ماننا پڑے گا، علماء کو قائد بھی ماننا پڑے گا۔ اگر علماء کو دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے پیچھے چلتے ہو تو پھر اسی طرح دین پر، اسلام پر، شریعت پر، مسجد پر، مدرسے پر، پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر آتی رہیں گی۔ پھر حساب آپ سے لیا جائے گا، کیونکہ ووٹ آپ نے دیا، اقتدار میں آپ نے بھیجا۔ آپ کے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں پہنچ کر وہ مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، وہ مساجد پر
وہ آقا رہے ہیں. پھر قیامت کے دن یاد رکھو ان حکمرانوں کو ووٹ دینے والوں جو حضور کے ختم نبوت کے لیے قائدانیت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، ان کا ووٹ دینے والوں، خدا کی قسم قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، آقا نامدار کا ہاتھ ہوگا، پھر آقا کو حساب دینا پڑے گا. اللہ کے واسطے ہم پر کوئی ڈنڈے کے ذریعے بات نہیں کرنا، ہم طاقت کے ذریعے نہیں کرنا، آئین کی بات کر رہے ہیں. ہم آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آئین پاکستان نے مسلم قرار دیا ہے، آئین پاکستان نے قائدانی کو کافر قرار دیا ہے. اگر قائدانی اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہیں، تو پھر ان کو شامل کیا جائے. اگر اب ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا گیا بغیر ان کے ماننے کے تو یہ پھر زیادتی ہوگی، اور پھر ڈھال کر ان کے لیے مساجد، مدارس اور تبلیغ کی جائے گی. یہ ہمارے دین پر، مسلمانوں کے دین پر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، ہمارے ایمان پر، ہم آقا کے غلاموں کے ایمان پر شب خون ہوگا. اس کی کسی طرح اجازت نہیں دی جائے گی. میں التماس کرتا ہوں حکومت وقت کو کہ آپ غور کریں، قائدانیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کہیں کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں، ان کو کہیں کہ وہ آئین پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کریں، ان کو کہیں کہ وہ اپنے آپ اقلیت کے طور پر تسلیم کریں، آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، پھر اقلیتی کمیشن میں ڈالا جائے. ہم خیر مقدم کریں گے. اگر نہیں تو جمعیت علماء اسلام کا جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہر غیرت مند، پھر یہ نہ کہا جائے کہ ممتاز قادری نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر فیصلہ کیوں کیا. اگر آپ اپنی مرضی کے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط نہ کرو، آئین کی بات کرو، قانون کی بات کرو. کوئی آئین سے بڑھ کر نہیں، کوئی بھی آئین سے بڑھ کر نہیں، کوئی بھی آئین سے بڑھ کر نہیں. ہم ریاست کے اندر ریاست نہیں بنانا چاہتے، لیکن ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اور پیپلز پارٹی کے اپنے ختم نبوت کے قانون پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا. آج ہمارے پیپلز پارٹی کے احباب بھی اس مسئلے پر اپنا موقف واضح انداز میں رکھیں. کیا وہ آج شہید ذوالفقار علی ساتھ ہیں، یا آج وہ پھر بیرونی آقاؤں کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے قائد کے نظریوں کو بھلا کر عمران خان کی حمایت کریں گے. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم پاکستان کے وفادار تھے، پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وطن عزیز پاکستان میں ہم اپنی جان کا نذرانہ دیں گے، پاکستان کی بھی حفاظت، دستی کی بھی بات کریں گے، اور اسلام کی بھی ببانگ دغل بات کریں گے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں تو آپ خیر مقدم کرتے ہو، مجھے محب وطن سمجھتے ہو. بالکل اسی طرح جب میں جمہوریت کی بات کروں تو مجھے محب وطن سمجھو، اسلام کی بات کرو پھر بھی مجھے محب وطن سمجھو. چونکہ میں صرف اکیلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں، وہاں جمہوریت کی بات کرتا ہوں، وہاں اسلام زندہ باد کی حفاظت فرمائے. کسی صورت کسی بھی ہموار ہونے نہیں دیں گے. ہمارے بچے، ہماری ماں، ہمارے جان، ہمارا مال قربان کسی صورت کسی بھی آقا کے ختم نبوت کے منکر کو یہاں مسجد بنانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، تبلیغ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. دیا کہ اگر کوئی میرے ختم نبوت کے بعد نبی کے لیے، نبی ہونے کے لیے کوئی دلیل ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن کہتا ہے کہ تو اس نبوت کے لیے دلیل دو، تو اس کے ایمان پر بھی شک ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. چونکہ حضور نے فرما دیا لا نبی بعدہ، میرے بعد سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب سوال کی کوئی گنجائش نہیں. ہم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آمن ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم قدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی عز وجل. اللہ جس طرح بن دیکھے حضور پر بھی اسی طرح بن دیکھے. ایمان کامل ہونا چاہیے.
حضور کے بعد کسی نبی کے نبوت کے لیے دلیل مانگنا حضور کے ختم نبوت کے ساتھ غداری مرتکب ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ قائدانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے، آئین پاکستان کے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے آپ علماء کا ساتھ دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام قوت نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب، پاکستان کے انچ انچ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو کہا اللہ منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔